السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد مظہر عباس سعیدی ہوں۔ آج ہم خط پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خط لکھنے کا طریقہ کار کہ خط کسے کہتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نفس الملاقات کہا جاتا ہے، یعنی آدھی ملاقات۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسروں کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں، یعنی خط کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دعا سلام بھی ہو جاتی ہے۔ خط لکھتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹا ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، خط کے بھی چند حصے ہوتے ہیں۔ خط کے مندرجہ ذیل یہ حصے ہیں کہ مقام روانگی اور تاریخ، یعنی کس مقام سے خط لکھا جا رہا ہے، اس کے روانگی کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بعد القابات، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو القابات سے نوازیں۔ آداب و تسلیمات اور خط کا مضمون، یعنی خط کے اندر حالات وغیرہ۔ اختتام مکتوب، کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ۔ اس کے بعد مکتوب الہ کا پتہ۔ اور خط کی چند اقسام ہیں۔ خطوط کی جو قسمیں ہیں، ایک ہے نجی خطوط، ایک ہے کاروباری خطوط، اور ایک ہے سرکاری خطوط، ایک ہے مراسلہ جاتی خطوط۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس خط کو پڑھیں گے وہ ہے والد کو ہم نے بتانا ہے کہ امتحان میں کامیابی کی خبر دینی ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ خط کو شروع کرتے وقت ہم لکھیں گے امتحانی مرکز۔ کیا لکھیں گے؟ امتحانی مرکز۔ اس کے بعد تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ کے بعد اپنے والد صاحب کو محترم والد صاحب۔ والد صاحب کے بعد ہم ندائیہ لگائیں گے۔ اس علامت کو کہا جاتا ہے علامت ندائیہ۔ اس کے بعد السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بعد علامت تفصیلیہ۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نفس مضمون شروع کر دیں گے، اور مضمون کو اختتام کیا جاتا ہے وسلام پر۔ وسلام آپ کا پیارا بیٹا۔ اب میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ محترم ابا جان، السلام علیکم۔ مبارک ہو 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوشخبری لائی۔ بے رنگ سا سکول پہنچا، سکول کا وسیع صحن طلباء سے بھرپور تھا۔ اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے۔ 9 بج چکے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ ہر جماعت کی قطار لگ گئی مگر دل دھڑک رہے تھے، یعنی جس وقت نتیجہ ہوتا ہے تو انسان کا دل تو دھڑکتا ہی ہے، معلوم نہیں کہ کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور۔ خدا خدا کر کے نتیجے کی فرشتیں اساتذہ کو ملی، وہ خرامہ آہستہ آہستہ اپنی جماعت میں گئے۔ نتیجہ سنایا، پاس ہونے والے طلباء کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے۔ کبھی سکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا۔ کوئی آدھا گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا۔ آخر سب لڑکے سکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارا دل مضطرب، یعنی بے چین، ہمارا دل بے چین تھا۔ انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلباء کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا۔ ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے، باقی ہم سب پاس ہو گئے۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس ادب سے خاموش اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے سکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا۔
اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آپ بھی دعا کرتے رہیں۔ امی جان کو سلام، اور آپ کا پیارا وسلام، آپ کا پیارا بیٹا الف بے جیم۔ عزیز طلبہ، یہ تھا خط۔ اس کے بعد گرامر ہے۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ گرامر کا صفحہ نمبر 2 نکال لیں۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود۔ اس معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 6 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام، اسم تنکیر۔ اسم علم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم اور شمس العلماء۔ آگے اسم علم کی بھی اقسام ہے: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب کیا ہے؟ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ یعنی خطاب جو دیا جاتا ہے کسی خاص خوبی کی وجہ سے، کسی خاص کارنامے کی وجہ سے جو حکومت دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے رستم الزماں، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ۔ آگے ہے لقب۔ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے، یعنی لقب اور خطاب میں فرق یہ ہے، خطاب حکومت دیتی ہے اور لقب جو ہے وہ قوم دیتی ہے۔ قوم بھی کسی خاص خوبی کی وجہ سے جو اس کو لقب دے گی، وہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت وغیرہ۔ لقب عام طور پر کسی واقعہ، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ آگے ہے تخلص۔ تخلص جو ہوتا ہے وہ شاعر جو ہے وہ مختصر شاعر کا نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب۔ اس میں ذوق اور غالب جو ہے یہ اس کا تخلص ہے۔ آگے کنیت، وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے اور کسی تعلق کی وجہ سے پکارا، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب۔ ان میں سے ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت مریم ان کے والدہ کی وجہ سے۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یہ اصل نام بگاڑ کر، یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا کوئی ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ نام محبت، عقیدت، نفرت اور حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے، جیسے پپو، مٹھو، چندا، مون، جاوید سے جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، بگا سے بگو، لنگڑا سے گنگا، چھوٹو، لمبو وغیرہ۔ آگے ہے اسم ضمیر۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، جیسے وہ، تو، تم وغیرہ۔ آگے اسم ضمیر کی بھی قسمیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، وہ یہ ہیں: جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جو کچھ، جو چیز۔ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ آگے اسم اشارہ، وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ اشارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کے، دوسرے دور کے۔ قریب کے لیے جو ہے یہ، اور دور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم استفہام بات پوچھنے یا سمجھنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کون، کس، کن، کیسا، کتنا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے اسم تنکیر، وہ لفظ ہے جو غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، جیسے کسی، کچھ،
کوئی۔ عزیز طلبہ، گرامر کا حصہ بھی مکمل ہوا، خط کا طریقہ بھی اور خط کے نفس مضمون بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام۔